ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. واجب احترام سامعین کرام، سادہ اسلام کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس آخری دین کی جڑا رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ساری طرف نازل کیتا، یہ حفاظت فرمائی. انہیں وعدہ کیتا سی کہ میں نے اتاریا کہ میں یہ حفاظت کرنی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ معنی اور مفہوم صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ بچایا قرآن مجید دے لیو نہیں بدلے گئے وہ زیر زبر کا کوئی فرق نہیں چاہیے، نہیں مطلب، کیونکہ اگر لفظ جڑے وہ بچے بھی ہون محفوظ بھی ہون مگر وہ معنی جڑے وہ پلے کوئی نہ پین، کوئی کدھر کھچی پھرے کوئی کدھر لے جائے تو پھر باغیچہ پھال بن بچوں کا کیئر بن گا. گل تو کچھ بھی نہ عربی پڑھی جائے جہاں کوئی پتا نہیں کہڑا گروہ سچا کہڑا نہیں، اس طرح نہیں معاملہ. اللہ تعالیٰ نے یہ لفظوں کی حفاظت کی ہے اور یہ معنی بھی جڑے ہے امت میں جننے کی چاہیے سی جس تو بغیر دین نہیں بچتا انہوں کی حفاظت کی. اس ایسا باتاں جہاں رسول کریم علیہ السلام تو لے کے ہن تک پوری امت جی یاد ہے اور انہوں نے اس بارے کوئی اختلاف نہیں، ایسی شیان ضروریات دین کہہ سکتا. یہ بارے کوئی نئے سرے تو اٹھے نا اور جھگڑا پاؤنا چاہے بھی یہ مانا نہیں چاہیے اسلام تو نکل جائے. یہ مطلب تو ہے قرآن مجید کوئی معاملہ سے جڑا اج تک کسی نے سمجھا نہیں، بجارت سی جی بولی نہیں گئی، یہ تو اللہ سے اعتراض کرنا کہ اللہ نے گل کرنی ہی نہیں آئی تو لوگوں نے سمجھ آؤں گی. نہ ربا پتا لگا نہ اس گل دل چ بٹھاؤ کہ کوئی عالم کوئی گروہ اگر قرآن پاک کی کوئی ایسی تشریح کرنا چاہے جی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو لے کے ہن تک کسی نے نہیں سوجی، وہ خود جھوٹا. کیونکہ اگر وہ اس گل منیا جائے یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے کتاب اتارتی مگر وہ مانا جڑا وہ کوئی حفاظت نہیں کی، لوگوں نے سمجھ نہیں آتی تھی. ہوں گل آ کے کھلی، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کتاب ہدایت اتاری ہے واضح روشن نور، تو یہاں گلوں چ جنہوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں رہا. الحمدللہ مسلمانوں کی سمجھو خوش قسمتی دی طے شدہ باتیں ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد ہوں اس امت کے اندر کوئی بندہ نواں نبی نہیں بننا. اینی طے بھائی بے شمار گروہ بڑے آپس دن کافر کیا نمازاں جگیاں کیتیاں مگر اس گل کے اندر مشرق مغرب کے مسلمان متفق چلے آئے جڑا بنیا سر اڑا دیا گا، اسلام سے باہر نکل گیا. رسول کریم کا آخری نبی ہونا اجماعی اور اتفاقی بالکل کوئی شک شبے والی گل نہیں. مگر یہ جڑا مطلب ہے آخری نبی یہ پھر لوگوں بہت مغالطے لگے. اینی گل سے منتے رہے مسلمان بھی آپ آخری نبی ہے مگر کچھ ایسے رکھنے پاتے اس گل جی یہ حقیقت کی جڑی وہ اصل صورت قائم نہ رہی، یہ بہت گڑبڑ. حالانکہ میرے عزیز اور دوستو یہ جدو بات اسی کہنے ہیں کہ آپ آخری نبی اور کیا جاتا کہ آپ نے فرمایا لا نبی آبادی میرے بعد ہوں کوئی بندہ نبی نہیں بننا، یہ کی مانا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ اس امت بڑے بڑے لوگ پیدا ہون گے، بڑی دین کی خدمت کریں گے، اللہ کے پیارے ہون گے
مگر کسی نو یہ دعوی کرن دا کہ میرا منصب ہے، میرا مقام ہے، میرے تے ایمان لیاؤ، مینو نہ منو گے تے تسی مسلمان نہ رہو گے، نمازاں دے باوجود روزیاں دے باوجود سارے دین تے چل کے بھی کافر ہو جاؤ گے، یہ کہن والا ہن نہیں جمنا۔ صرف نام دا جھگڑا نہیں بھی نبی نام نہیں رکھنا، کوئی بندہ انہیں اس امت سے کہن دا حق ہی نہیں رکھتا، مجاز ہی نہیں رہا کہ وہ دعویٰ کرے اور اس امت نو نمی مصیبت پاوے بھی میرے مگر لگو نہیں کہ تہاڈا دین ایمان خطرے چ پی گیا، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ پاویں انہوں مجدد کہو، مہدی کہو، خود عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوندا تے قرآن اور حدیث کے اندر کتے نہیں جو نویں سرے تو مسلمانوں کو کہن گے وہ اگلے نبی اسی انہوں من رہے ہیں وہ نبیاں جا کے آ کے امت نو کدی نہیں یہ تنگ کرن گے میں آ گیا تو مینوں منو، جڑا میری بیعت نہیں کروں گا کفر کی موت مروں گا۔ اس فساد تو جڑی شے بچاؤں گی وہ نام ختم نبوت۔ کوئی بندہ اس امتحان سے سمت نو نہیں پا سکتا بھی مینوں منو تو تسی مومن رہنا نہیں چاہیے، دعویٰ ختم۔ اس تو جنہاں لوگوں نے مجدد ہونے بھی دعوے کیتے انہوں کی اپنی سمجھ، اب کسی نے کیا میں مجدد ہوں، دوجیا نے بتیرا انہوں نے مجدد سارے عالم ہی نہیں منیا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا بندہ سادہ خیال ہے، انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی، مگر کنے مسلمانوں کے لوگ ہیں اور عام نہیں، بڑے بڑے امام جنہوں نے کیا ہے مسلمان یہ تو کافر ہے، یہ گستاخ کر درد ہے نہ وہ اسلام کیوں نکلے، وہ نہ جنہوں نہ منیا خطرہ سی بھی آدمی دین کیوں نکل جائے اس شخصیت کو کیا جاتا سی نبی۔ اور بند ہونے والے سمت سے بڑی رحمت ہو، انعام نہیں بند ہوئے رحمت ہو، ٹکڑے نہیں ہو سکی، ٹکڑے کرن تو یہ بچا لیا گیا روز بندے اٹھن تے آخنا چار کے میرے لگر مار جاؤ تھی جنتی تے باقی سارے دوست کی، یہ فساد ختم ہو۔ اس باروں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیارے انداز ختم نبوت کی اہمیت بیان فرمائی، یہ میرا ایک لفظ رولا کہ نبی نہ رکھو جو مرضی سوندے پھرو، نہ لا نبی بادی ز احسان خدا پردہ ناموں سے رسول اللہ کا یہ کہنا کہ میں نبی میرے بعد کوئی نہیں، بہت بڑا فضل ہوا رب کا اس سے جدو نبی آتے سی ٹھیک ضرورت سی تو بھیجنا ہی چاہیے سی، مگر ہر میری امتحان ہو جاتا، ادھے کے مسلمان رہ جاتے سب کافر، نبی دے آؤ نہ مصیبت بن جاتی، منن والے مومن کافر، مگر ضرورت کے تحت کرنا ہی چاہیے سی کوئی سلسلہ، مگر جب عمل ہو گیا لوڑ کوئی نہ رہی، رب نے آخیا انہیں سب مت فضل فرما بچا دو، ہوں عمل کی واری ہے، جو اس نبی نے دتا اس عمل کرو، سکھا رب نو خوش کرو، تو آنو آ کے کوئی ستاؤ گا نہیں میں رسولہ تو بعد مینوں بھی منو نہیں جب تا ایمان گیا اداں کا نہیں ہو کے جموں، بالکل میرا دعویٰ جے نہ امام مہدی کے بارے سے حضور نے کیا تو دعویٰ کریں گے اور کہیں گے لوگوں مینوں پہچانو، جنہ روایتاں جا کے بیعت کرو پاویں تمہیں برف سے کس کے سب ایویں بالکل ایک جھوٹھی ہے، رسول اللہ آخری شخصیت ہے جنہوں پہچاننا ضروری ہے، اتوں نہ ہاتھ پھسل جائے، آپ کا دام رکھ کے رکھنا چاہیے، باقی کوئی مرشد کسی نے چنگا رکھتا بسم اللہ کا خیال ہے بڑا نیک کرے ادب، دوجا کا کوئی نہیں ہے ٹھگ گیا، نہ ہو کافر نہ ہو مومن، کچھ نہیں کافر مومن لی جی شخصیت رہ گئی وہ ہم صرف حضرت محمد مصطفیٰ پردہ ہے ناموں سے دین مصطفیٰ آدھے رب نے لاج رکھ لی رسول اللہ کے دین دی، ہوں کہڑی کمی ہے یار بھی نویں بندے آ کے تمہیں نویں استاد بن کے بکھاؤ، آخری رہبر اور آخری معلم اور آخری پیشوا تمہیں دیتا اور اس میں مبارک ہے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، بس پڑھ کے رکھو گاہ جڑا جڑا طریقہ ہے نا اپنا تلاش کرو محنت کرو، رب راضی ہے وہی رحمت بڑی وڈی ہے، دروازے جنت دے 8 کوئی گل نہیں، بد جانتی نہ ہوئے نیت فطور نہ ہوئے، اپنا زور لا لو بہلا رسول کی آدھے خیر ہی خیر، کئی بھی گلا ہون گیا تو کوئی گل حفظ سر وحدت امت ازو قوم را سرمایہ قوت آدھے ختم نبوت کو چھوٹا جہا انعام ہے، اس مسلمان قوم کی طاقت ہی جی وہ راز چھپیا، ہوں نویں چوڑیاں نہیں بن گیا، مودودی صاحب اٹھ کھڑے میری جماعت آ جانی جی مسلمان نہیں انہوں نے کیا، انہوں نے ابتدا کی سمجھاتا سی کہ جماعت اسلامی کا کوئی مطلب نہیں، اگر کوئی نہیں آؤگا تو مسلمان وہ بھی سب مسلمان ہے اور ہو سکتا سب سے زیادہ صرف کام کر رہی آؤ ذرا 4 بندے راضی، ادھر کا کوئی فرض نہیں، مگر کوئی آخے بھی میرا نہیں کوئی مرید بن گا یا میری امت نہیں آؤگا جھوٹا سی، امت نہیں ہوں نمیاں بنیا، امت بن چکی آخر الامام حضرت محمد مصطفیٰ کرنے وچ رہ کے کام کرو، تنگ نہ کرو لوگوں، حفظ سر وحدت امت اس قوم دے ایک رہن کا راز ہے، ارے ہی نہیں ملا سمجھ دے یہ آرا حضرت نہیں منتے یہاں کی مسجد نماز نہ پڑھو، یہ مولانا قدر یہ نہیں منتے نے بھائی پڑھو مانسو امتی ہے، جنہوں مولانا احمد اللہ پسند ہے وہ علم پارو بسم اللہ، مگر وہ نبی کوئی نہیں جو نہیں مانتا کہ ایمان خطرہ کوئی آ گیا، کوئی آتا بہت شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے خدمت کی کرے تو بہترام، مگر دنیا نو کہا جڑا ابن تیمیہ نہیں منتا نہیں بھائی وہ نبی نہیں، اس کو ختم نبوت حفظ سر وحدت ملت،
یہ مسئلہ سمجھو کہ امت کو ایک رکھنے کا راز ہے جب چپ رہے کہ دعوے نہ کرو اور لوگوں پریشان نہ کرو کہ مینو الہام ہوا میرا مرتبہ میرے مگر ہوئے نہ کو کچھ کر سکتا تو کر جا کے رب کو انعام نہ لی امت کو تنگی نہ پاؤ کہ میرے سے ایمان لو کسی شخص سے نواں سیا کیوں ایمان لیا نہ یہ دین سے نہیں بڑھ سکتا دین جتنا بننا سی بن اللہ کی پاک کتاب قرآن نو منو محمد رسول اللہ دا عمل کرو حفظ سر وحدت مل تزو قوم را سرمایہ ہے تا نہیں وحدت دستے مارود افسوس ہے مسلمانوں نے قدر نہیں کی جھگڑتے رہے مردیاں نبی نہیں ہونا آپ دوسرے رنگ بے شمار نبی بنایا میرے پیر نے نہیں من رہا غوث پاک نہیں من رہا غوث پاک کا میں عزت کرتا شیخ عبد القادر جی ہم بڑے ولی مگر انہوں ہی دور دے امام عبد الرحمان ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ سلام کا جواب نہیں تھی اور پوری امت ابن جوزی نے بھی مان من دی ہے شیخ عبد القادر وہ سلام کا جواب نہیں دیتا کہتے بے عمر ظاہر آدمی لوگوں کا مرشد بنا وہی مان نہیں کر نہ ابن جوزی کافر ہوا نہ کوئی اور یہ جی بہت اچھا واقعہ ہے جرا خود شیخ اکبر محی الدین ابراہیمی بھی لکھ دے کہ میں ایک عالم دین نہ ناراض ہوں ایس نعمت کی قدر جانو کہ رسول اللہ تو بعد نبی نہیں یہ چھوٹی جی گل نہیں یعنی امت ٹکڑے نہیں ہو سکتی رسول اللہ نے منا ایک کیا پاویں دنیا کے کسی گروہ کیا پاویں کسی مذہب ایک کیا وہ پاگل نہیں سمجھتے جو انہوں کی بےوقوفی ہے انہوں نے سر تے ایک جھنڈا لہرا رہا لیوال ہم جڑا قیامت ہے نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا جھنڈا تسی تھلے اے امتی جنہیں عالم اپنی ٹولیاں لے کے تھلے ہوں گے انہوں دے وکھرے جھنڈے نہیں ہونے وکھرا جڑا بناؤں بے ایمان وہ ختم-e-nabuwat میں آتا بھی نبی آخری ان در پردہ نبی بنیا مینوں کیوں نہیں من کیوں منی ہے نبی ہے اور اگر نبی نہیں کیوں سکتے لوگوں کام کچھ کرنا ہی کرتا پھر دین کا جنہوں نے تسلی کر تو شیخ اکبر لکھ دے کہ میں ایک عالم دین نہ ناراض سی ادب نہیں سی کرتا مینو خواب زیارت ہوئی میں جناب عقائد دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اینی ناراضگی پایا اینے غصے پایا کام کیا آپ نے آخیا محی الدین تو فلانے عالم نہ نفرت کرنا انہیں آخیا ہاں کیوں اور میرے شیخ میرے مرشد ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ مخالف میرے پیر نہیں چنگا ارے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیرانے پیر دے گام مرید شیخ روم انہوں نے اگے شیخ اکبر میرے پیر نہیں جانتے خود فرماؤں دے حضور نے ناراضگی چ فرمایا اور تیرے پیر نو مننا دین کدوں کا ہویا ہے کہڑا دین اتریا جنے آخیا تیرے پیر نو من مینوں منتا کہ نہیں جا سویر صبح وہ کو معافی منگ کو صبح کر ورنہ عبادت لئی کرتا جن کے آمد جلے چلے ہونا ہی جا کے ہوں پھر اکل کرو مینوں آخری نبی بنا کے رب نے اتنے مقابلے جہاں کہیں پیارا کرے کوئی گناہ نہیں اچھا آدمی نظر آؤں گا کرو محبت مگر دین نہ بناؤ کہیں نہیں منگا اے اصل مانا ہے ختم-e-nabuwat نہیں وحدت دس سے نہار ود یہ سارا ایک ہونا سارے کو خوش نہ ڈالے ہستی ماں باپ تابد ہمدم سواد قیامت تک اسی ایک رہی ملا زور لاؤں رہن جاؤ نہیں مسلمان اور کوئی ایسا جا دیوانے بھی دعائی دے رہن بھی نہیں ہر مسجد جن بیٹھے سب مسلمان تھی مشرق کو مغرب ایک امت دے تاغرو ایک جسم دے حصے دے ہنوج یہود کافر تھوڑے گھری آ تھی کیوں اپنے آپ میں بگانے سمجھ دے مسئلے کے گلا کوئی گل نہیں جو سمجھ آؤں گی اپنا زور لاؤ ایمان کا یا رب کا حوصلہ بڑا وڈا ایڈا تائیں دل چ نہیں تینوں آ کیوں نہیں سمجھ آئی ایڈا نہیں ستاؤن لگا خود صحابہ کرام کے خلاف موجود کوئی کچھ شاید تو سمجھتا سی کچھ کوئی گل مگر ایک نبی کی امت ہو فساد نہ تو فرماؤں دے اس پاروں بھی یہ وحدت ختم نہ ہو جائے اے امت قیامت تک ایک ربے حق تعالی نقش ہر دعوی شکت اے لا نبی ازم بادی دم اللہ نے تھوڑا پھڑ کے نا تو دعوے دا ہر جگہ نقشی پن کے رکھ دعویٰ کرنے والا نہیں میں جمن دینا کہ کوئی آخر میں مجدد ہوں میں نہیں دیا میں صاحب منو یہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ خصوص میں ظہور فرمان کبھی محنت پڑھ سب سطور پایا عیسیٰ علیہ السلام اس طرح کسی نہیں آتا کہیں گے میں آ گیا تھا میری عمر سوال ہی نہیں کر جا کے دجال میں قتل کر کے اپنا کام کر امت کو تنگ نہیں کریں گے کہ میرے سے ایمان دو ایمان جڑا اگلا ہے گا وہ نبی ہے گا ہی ہے گا کوئی نہیں آ کے امت کو نہیں ستاؤ گا میری جماعت آ جاؤ کوئی سمجھتا اچھا کم ہو رہا صاحب دعویٰ نہیں حق تعالی نقش ہر دعویٰ دستور کر چڑیا اللہ تعالیٰ نے دعویٰ نہیں کوئی دعویٰ نہیں ہاں صاحب سلام را شیرازہ بس اس طرح شیرازہ بندی کرتی ڈور بند تھی تو ٹوٹے کوئی مگر ہوں ادھر جگڑی جانے ہیں وہ نبی منگے وہ لفظ ہے انہوں نے صاف کیا اچھا نبی تھی منہ نہیں آخیا انگنت نبی ہے مولوی صاحب جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسئلے نہیں منتا
نہیں منتا تو امام ابو حنیفہ نبی 80 سال بعد حضور تو پیدا ہوئے، بعد علم پڑھے عالم بنے، اور انہوں نے دور چ انہوں نے نال دے عالم سی مالک دوسرے انہوں نہیں انہوں نے مسئلے منے، کہڑا کافر ہے؟ تسی ممبر سے مالک نو بھی رحمت اللہ علیہ آندے جے ابو حنیفہ نو، جے نہ تو کسی دا مننا ضروری ہوندا او کسی دوسرے دا ٹکراوندے، انہوں دے مسئلے ایک دوسرے دے خلاف۔ ایک مومن رہندا نہیں پتہ کہ نبی نہیں ہے، عالم ہے اپنی جان کی کر دے، اور نبی منتا یہ نہ کرو لڑنے یہ امت دے نیک لوگ ٹھیک ہے، ادب کرنا چاہیے، احترام کرتے، کیوں بےزتی کرنی مگر نبی نہ بن۔ اور اج دے خطبے جڑا میں دسیا کہ خطبے دے کچھ سلسلے شروع ہو رہا ہے اور وہ بہت دیر تک چلتے آئے، اور بھی سمجھو ساتھ دے خطبے طرح بہت قیمتی اور انہوں ریکارڈ کرنا چاہیے اور کتاب کی شکل ہونا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ بہت بڑا رکھنا جڑا ختم نبوت پیا کہ نبی نہیں نہ رکھا مگر بالکل وہی پوزیشن دیتی اور امت سے گروہ وکھرا بنا لیا۔ جن کیا ہے بے شک دنیا کی مسلمان ہی ہیں مگر قیامت سے کافر ہے، مخلدون فی النار، اور جی تجھے کافر ہمیشہ دوزخ سے رہنے اتنا ہی یہ کافر ہے۔ اور قبر کے حساب نال اس کی جگہ ہوتا ہے مسئلہ امامت، ایڈا وڈا فتنہ جڑا کئی تفریق کے فصل مسلمان جدائی امام ہوں ہر دور، اور گروہ اپنے آپ نے امامیہ کرتا جی شیعہ کہتے ہیں، میں شیعہ سنی ویسا نہیں اڑتا تو پتا لوگوں نے میرے بارے جو مرضی کہیں پھر میں جاننا بھی انہوں نے مغالطے لگے انہوں مگر بات کر کہ رسول اللہ تو بعد من لیا کہ جی نبی ہوں سی ہوں نبی نہیں، نبی بند ہو گئے مگر بالکل ادا ہی جی اللہ اپائنٹ کرتا سی نا نبی بنا ادا ہی اللہ امام بنا ہر دور، آپ نہیں بنتا نہ عالم ہوں ابو حنیفہ مالک ہوں، اللہ نے ادا ہی بنایا جی موسیٰ عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنایا، انہوں نے نبی بنایا انہوں امام، اور جدا وہ غلطی تو پاک سی ادا ہی اس کو غلطی نہیں، معصوم ہے جی انہوں تے ایمان لیا فرض سی، اور کوئی اپنے زمانے کے نبی نو پہچانا بغیر مر جائے کافر، کوئی عبادت کام نہیں آتی گل ٹھیک سی، ادا ہی کہہ سک جنہیں ملم یار ایسے امام زمان ہی نہ سمی تو سمجھا ہے، جن نے اپنے زمانے کے امام نو نہیں پہچانیا وہ پڑھے قرآن سے پڑھے تحجدہ وہ مریا چودہ کی موت مرو گا جی کافر مر گیا، مسئلہ کتنے چلا گیا، گل اونی دوجیا نہ جھگڑا رہا کہ نبی نہیں آنا، نبی کی جگہ امام نہ رکھ کے قیامت تو بڑی برپا ہو کہ اللہ نے بھیجا ہے، غلطی تو پاک ہے، اتنے ایمان لیا انہوں پہچاننا فرض ہے، اور یہ جڑا نہیں پہچانتا کفر بھی موت مرتا، ادا ہی ہمیشہ دوزخ سے رہے گا جب رسول اللہ اور نبیوں کا منکر ہے۔ یہ مسئلہ امامت ہو گیا، اور اس گروہ نے اپنے آپ کو فخر نہ کیا، باقی گروہ جڑے امام نہیں منتے، یہ امام مالک ابو حنیفہ بخاری مسلم مولوی انہوں نے امام کہہ دیا، امام 12 ہیں جڑے اللہ نے نبیوں کی طرح مقرر کر دے، نہ ود دے نہ کر دے، 12 کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ وہ حضرت علی تو شروع ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی اولاد پھر چلتے آئے، اور اخیر امام حسن عسکری 11ویں ہوئے، انہوں تو بعد انہوں نے بیٹے سی امام محمد، وہی امام المہدی ہے، اور وہ قیامت تک زندہ ہے۔ ہوں اپنا اعلان نہیں کر رہے ہے گئے اسے زمین سے مگر اعلان نہیں کرتے کیونکہ وقت کوئی نہیں، ایسے نہیں ماحول تیار، لوگ انہوں نے ساتھی نہیں، حکومت ظالم ہے، وقت اعتدار ہوں گے مگر عیسیٰ علیہ السلام کی طرح انہوں نے لمبی عمر ملی ہے، وہ ایسے زمین سے الامام المہدی محمد الامام المنکر، اور وہ چھوٹے ہوں جڑے نا بس اس طرح گم ہو گئے، چلے نہیں گئے کدھرے، یہ جڑا لوگوں نے کدھر نہیں ایسے زمین سے مگر نہیں دسے نہیں دیکھے، اور 12 تو نہ بدنے امام نہ کرتے، 12 ہونے سی 12 آئے گا، اور قیامت تک رہے، قیامت جدو آنی ہے باقی مرن گے تین مر، اور یہ جڑا بہت پلسریانہ منسیانہ گل بنا لی ہے بڑی ایسی کہ نکل نہیں سکتا بندہ، وہ آدھے جی آدم علیہ السلام تو رسولہ تک گزارا نہیں سی بغیر رب کے رہبر بھیجے تو چلو نبی کہہ رہا ہوں کہ بعد قیامت جڑے تک آنے لوگ مولویوں کو سکھ سکتے، مولوی تو غلطیاں کھاندے نہ، جی پہلے نبی چاہیے سی، نبی اسی مننے ختم نبوت ہے بالکل آپ کو بعد مگر وہ امام ہو، ہوں نبی کا قائم مقام امام ہے، اس کو ادا ہی جی اس کو وہی کے ذریعے علم سی ادا ہی خدا ادنا کلام کر، بالکل اللہ ادنا کلام کرتا، اللہ آپ یہ علم دینا، یہ کتابوں سے نہیں پڑھتا، یہ محدث ہے، مکرم ہے، مفہوم اللہ کی طرف اس کو علم ہو وہی کی طرح، اور یہ جو زبانوں کبھی ادا ہی وہ مننا فرض ہے جی نبی یہ شیعہ لوگوں نے امامیہ اپنانا رکھا، اور دو گروہ اس گل سے پکی، انہوں کی دو شاخا جڑے گاہ امامیہ کہ امام تو بغیر گزارا، باقی شیعہ زیدیہ لوگ یمن سے حکومت کر رہے، بڑے عادل ہے، منصف ہے، اور بڑے عالم جمے انہوں نے، امام شوکانی نے علم بہت پڑھے، امام محمد وہ عالم فاضل لوگ، مگر وہاں کا یہ دعویٰ نہیں کہ رسول اللہ تو بعد کوئی ایسے ہوا ہے جنہوں نے رب نے مقرر کیا، جنہوں نے مننا پہنتا نہیں، وہ انج عالم جمے انہوں نے بڑے بڑے، خود امام شوکانی کی بہت بڑی کتاب البحر الذخار، انہوں نے امام المہدی کی کتاب ہے، یہ نہیں امام مہدی، خود انہوں نے سیدیہ عالموں سے مہدی
قید خانے چ لکھی ہے اور 17 سال کی عمر چ لکھی ہے اور دنیا دنگ وہ کتاب پڑھنی کسی نے سمجھ نہیں آتی کوئی نہیں عبارت کی کہہ کے 4 جلداں چ امام شوکانی ساری عمر لگا کے مڑ کے وہ شرح کی ہے کہ امام المہدی یار کی لکھ رہے بڑے بڑے عالم جمے ہونے مگر انہوں نے دعویٰ یہ نہیں رب نے مقرر کیتا یا سانو پہچاننا ضروری ہے وہ عالما تو جی امام آخی کا بھی بڑا اثر کرتا ادھر لائی نہیں آنا 12 نہیں یہ ہور شاخ جہے آتے نبی کی طرح کا صرف نام دا فرق ہے کہ ہوں تھی نبی نہیں کہہ سکتے ورنہ کسی لحاظ نہ ایک گل سی نبی نہ فرق نہیں کہہ سکتے جی علم انہوں اللہ کی طرفوں ڈائریکٹ علم اللہ دیا جی انہوں پہچاننا فرق سی نہیں تو کافر امام نو نہیں لبا تھی ترے پھرو سنی تھی کافر جے دن قیامت دے دوست سی ایتھے نہیں اسی آندے رہا چاہتا ہوں بیٹھے تھی سارے مسلم برا جڑے اگے کافر بالکل اتنے منافقاں والے تھی بنے رہو مسلم اگے کافر ایتھوں تک گل پہنچ گئی امام اور قرآن مجید دی یوم ندعو کل اناس بامامہم کہ اللہ کا دن قیامت جیسی لوگوں نے اماماں نال بلاوا یہ اماماں دے پیرو بکھرے رون ڈا ابو حنیفہ مالک شافعی اور دے کہ بھائی سارے کول تے امام ہے گا تواڈے حدیثاں کو کہڑا یہ اپنے امام دائی جاندے ہیں وہ امامی اپنے دائی جاندے سارے کو تو 12 ہے گئے تسی خالی آ یہ تک میں خطبہ دیکھ یہ شاید کا ہے نا اماماں نال کوئی تعلق نہیں یہ ایت جی یہ امام تو مراد اعمال نامہ ابن کثیر پڑھنا وہ خطبہ لے لو اتنے کا ذکر کوئی نہیں نہ نبی کا نہ دوجا کتاب نو اعمال نامے نو اکثر قرآن کئی جگہ کتاب نو امام کیا ہے کہ امام مبین اللہ اللہ جو کچھ تھی کر رہے تھے میں ایک ریکارڈ سے ایک دفتر لکھی ہے امام ایک دفتر ہے اعمال نامہ اتنے ہے کہ قیامت دن لوگ آؤ گے اپنے اپنے اعمال نامے جو کچھ کیتا کہ نے نال ہی فرشتے ریکارڈ لے کے آ جائیں گے جا تیری نیکی بدی ہے اور وہ اگے ٹکڑا آ جاتا جنہوں سجے آسمانہ مارنے لوگا وہ پھر نیک ہوں گے اس ایت مگر اتنے یہ تکا تو امام چاہیے یار امام تو کو ہے نہیں تو جنہیں آخیا نا بھی اللہ کے مقرر کیتے امام چاہیے نبیاں وہ 2 شاخاں جہاں دنیا موجود ہے ایک 12 والے وہ 12 آدھے کہ بس 12 تو ود ہی نہیں سکتے انہوں نے مجبور ہونا پھر مننا پیا وہ 12واں پیدا ہو کے لمبی عمر ہے تجے وہ نہیں ظاہر ہوتا قیامت تک انہوں کھڑنا انہوں نے اور آدھے قیامت کا بھی جڑا بچہ اس تو پہلا باقی امتی مرنا تے نہیں جینا چاہتا آخر سے مرنا کیونکہ ایک بندے تو پہلا بھی مر جائے اللہ جھوٹا ہو جائے اللہ نے بندے کہہ دیں گے پھر میرے زمانے سے حدیث شرح میں کس رائبر کو پوچھ ایسا جال بنیا ہے کہ آدھے نہیں آخری امام نو آخر چاہیے تک رہنا چاہیے دنیا نہ منے تو پئی کافر ہوں رہے اللہ نے ایک حجت دا ایک رائبر دا انتظام کرنا پڑتا سیدھا ہے سمجھو فلسفیانہ جہاں واقعی کوئی حالت نظر نہیں آتا پھر اب جب پہلے ہی رائبر کرتا رہا قیامت تک آنے والا رائبر کرے تو امامیہ 12 دے اور وہ دوسری شاخ اسماعیلیہ اے سارا گاہ خان تھی سنیا ہوں کیا سرینا میودا ہے سارا گاہ خان سمجھو ہسپتال بھی ہے بہت بڑا آدمی دنیا کے ہر ملک جا سکتا انہوں کسی ملک بندے امام اور اسماعیلیاں کا انہوں کا عقیدہ نہیں 12 بوران کی کوئی قید نہیں ہر دور سے امام چاہیے اور وہ پاوے 100 بن جائے پاوے 1000 بن جائے قیامت تک اسی چڑھے ہونے ایک مردہ دوجا بن گیا اس گلوں یہاں 12 والوں ہرا جاتے وہ آتے بھی جی تو ٹھیک ہے نا کہ امام چاہیے ہر والے تو پھر تھی اتوں جھوٹے پی گئے 12واں ہوں لبدا نہیں ہوں لوگ کس کو جا کے دین سکھ باقی چلو تھی شیعہ بھی نہیں ہوں جا سکے امام مہدی یا مسئلے کا روا دس اس امام کا کی فائدہ جا لبدا ہی یہ گل ٹھیک ہے کہ امام رب نو بنا چاہیے پھر امام سامنے ہونا چاہیے اسی سامنے آیا تھا نہیں مان لے پیر پوچھیں گے اسی ہے کہ اتوں پھر 12 والے ہار دے میں دیکھے اسماعیلی گال پاؤں بھی جی امامت کوئی شایا کہ امام ظاہر ہونا سامنے اور لوگوں کو کہے بھی میں امام آ کے مینو ادما موجے ویکو روحانیت ویکو میری برکتاں ویکو سچے یا جھوٹے گل رہن یعنی یہ امامیاں جی نا امام منتے حضور تو بھائی 2 کرو ایک 12 والے اسناسری عام شیعہ مگر آتا ہوں امام لبدا اتوں پتی ہو جاتے بھائی جی ہوں 12واں لب نہیں رہا کوئی آدمی اس کو فائدہ نہیں اٹھا سکتا وہ ہونے نہ کا فائدہ کی ہوا کہ امر دن لگا کے امام سے تھی منیا سانت کسی دسیا ہی نہیں ملیا ہی نہیں کدی دسے یا تو اسماعیلی ہو وہ ٹھیک آتے سارے امام تو رہے 55 بن چکا گاہ بنی گیا یہ امامیہ گروہ بن گیا کہ نبی نہیں آنے مگر بالکل نبیاں بھی طرح بندے ہونے چاہیے اور انہوں نہ مننا لوگ کافر ہو گئے مصیبت وہ ہی پی گئی جیسے تو اللہ نے بتایا کہ نبی بند کر کے اس امت میں کرتا ہوں نہیں یہ پریشانی ہوگی اللہ کے رسول منتے رہو کٹھے یہ گل ذرا ذہن رکھنی بہت اہم مسئلہ اور اگر اینے چی رہتا پہ لوگ کچھ امام منتے جی گاہ اثرات منتے پھر بھی کوئی بات نہیں اس وقت یہ نہیں ضرورت کہ امت لڑایا جائے سارے لوگ مسلمان ہیں مگر سامنے غلطیاں رسول اللہ تو بعد یہ شخصیت کوئی نہیں یہ خطبے انشاءاللہ ہوں گے نہ امام مہدی دی نہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دی
نئے سرے تو آ کے کسی اعلان نہیں کرنا کہ میں یار میری جماعت چاہوں نہیں کہ کافر ہو جاؤ گے. ایک کام بند ہو چکا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. رسول اللہ تو بعد امت محفوظ. ٹھیک ہے کہ چندہ ہاتھ چھ پا دو رسول اللہ کی امت بن گئے. انما المؤمنون اخوہ بھائی بنو کہ دین کا کام کرو. مسائل کی تحقیق اپنی مگر انہوں قرآن مجید چلایا جتوں مینوں خطبے دینے ضروری ہے کہ قرآن سے گل بات داخل کرتی گئی. یہ گلاں صرف بار بار یعنی قرآن مجید کی ایتاں بھی چلی. اگر باقی قرآن آندا ہے امام چاہیے پھر تو سانوں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. قرآن نے آخیا ہوئے بھی امام آنے ہیں اسی انہوں نے نہ پیش کرنی ہے تو کافری مرنا. اس پاروں بھی یہ دینی بات بن گئی. نہیں گل رہی بھی چلو کسی بزرگوں کو منگا دین. اور یہ جی آیتاں جہاں سورہ مائدہ دیاں انہوں نے منتخب کر رہا. آیتاں بہت جہاں لوگ پیش کرتے. میں ان آیتوں کے بارے خطبے لوں گا جنہوں سے کتاباں لکھیاں گئی جنہوں نے مناظروں پیش کیا گیا جنہوں نے ہر مجلس دوران. اسی عام لوگ سمجھتے جی رسول اللہ سے آیت اتری میدان عرفات کہ آج میں نے دین مکمل کر لیا. نہیں. دوسرا گروہ جنہوں کو دفتر ہے حدیثاں کا اور کتاباں وکری اکمال الدین تمام بڑے بڑے محدثاں نے لکھی کہ سنی جھوٹ بولتے پردہ پاؤندے اتنے میدان عرفات دین نے کی مکمل ہونا. مسئلے مسائل حضور دس چکے جی اتنے کی ہونا کوئی آیت نہیں اتنے. یعنی قرآن شریف تفسیر سے کھپ پی گئی ہے جس سے خطبے بالکل لازم ہے یہاں چیزوں واضح کیا جائے ورنہ شاید اتنا ہی رہ جان جی اور مسئلے ہوگی. کیونکہ میں ہر میدان دیا تمتو ہر گوش آئے گا بغیر تصبر سے تو سب کا پڑھیا جانچا تو الحمدللہ میلا بدل بصیرت بس یہ غلطی ٹھیک غلطی نہیں. تجھے مناظروں سے بڑی کتاباں لوگوں لکھی ابن تیمیہ تو لگے شاہ عبد العزیز نے وہ جھگڑا وہ ایویں پارٹی بازی کو ادھر لے جاتا. گل اسی قرآن تو سمجھنا کہ بات کی آیت یوم غدیر سے یہ حدیثاں جڑیاں انہاں لکھیاں ہوندے جتھے رسول اللہ جو حج تو مڑے آ تو مکے اور مدینے کے درمیان مقام آؤں جو یعنی دین بن گیا جس تو ہوں ایویں بات سرسری بھی نہیں کہ اسی ٹال دیجیے. یہ تو قرآن کا معاملہ آ گیا کہ مکے اور مدینے کے درمیان مقام ہے جوفا. باقی جوفا مقام اہل شام پہلے اتنے حیران بن گئے تھوڑا بھی حیران ہو چکا. وہ قریب ایک مقام تھی غدیر خم. غدیر خم صحیح مسلم کی اس خطبے کا ذکر ہوگا. غدیر خم غدیر آندے تالاب حوض تالاب خم جگہ کا نا غدیر خم خم کا تالاب. رسول اللہ نے اتنے لوگوں نے جمع کیا اور حاجیوں نے اکٹھے کر کے فرمایا کہ لوگوں میں بشر ہوں کوئی پتہ نہیں موت کا فرشتہ کدوں میرے کو آ جائے تو میں دنیا چھڑ دیا. اس پاروں توجہ نہ سن لو کہ میں اپنے بعد دو اہم چیزاں چھڑ کے چلے انی تارکن فیکم الثقلین ہے. بہت عظیم الشان سے بہت بلند مرتبہ دو شاں چھڑ کے چلیا. انہاں چیک کر لا دی کتاب دے قرآن یہ ہدایت ہے نور ہے. اور بعد قرآن پاک کی شان کافی بیان کرنے کے بعد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیت یذکرکم. اے دوسرے میرے اہل بیت ہے انہاں دے بارے چ اللہ تو ڈر دے رہے ہو. اللہ تو ڈر دے رہے میرے بعد انہاں نال ظلم ستم نہیں کرنے. یہ تہاڈے کول امانت ہے ایک قرآن ہے ایک. اور نال ہی رسول اللہ نے اعلان فرمایا کہ من کنت مولا فلین تسی مینوں اپنا مولا من لے. لوگ آخیا من لے. آپ نے فرمایا جیدا جیدا میں مولا علی دا مولا. آندے اعلان ہویا جتوں دین مکمل ہویا. مسئلے مکمل ہو چکے مگر بعد کا انتظام کی ہوئے. میرے تو بعد کا کون محافظ ہے کون اس دین کی راکھی کروں گا. لوگوں کو سمجھنا پڑے گا اس آیت کا کی مانا ایس مسئلے کی کون رکھوں گا. ایک قائم مقام کی ضرورت تھی اپنی جگہ کے نبی کو دیکھے جائے تسلی ہو جائے بے آپ کی موت نالی قصہ نہیں ختم ہو جانا بلکہ سنبھالنے والا آپ نے مقرر کر دس دتا کہ میرے آندے جدو اعلان آپ نے کیتا علی کے بارے دس دتا اہل بیت اس آیت اتری غدیر خم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت لکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. اج دین مکمل ہو گیا. رب نے اپنا فضل طور سے پورا کرتا اور دین اسلام دے بچاؤ کا سامان ہو گیا. جبریل لے آئے کہ حضور نے بار بار اللہ اکبر اللہ کو خوشی کے نعرے مارے کہ مسلمانوں میرے بعد اللہ تعالیٰ نے دین میں بچا میرے بعد یہ بھی حفاظت کرنا بن گیا. ایک کہ ایسا جہے بارے دفتر اے میں تمہیں صرف نمونہ دے جانا دفتر لکھے کیا راوی اور سنی چھپاؤں اور گلا بنا اتنے اتریا سی نہیں یہ علی جی جسے خلافت کا اعلان کرتا حضور نے دس دیتا کہ میرے بعد یہ آقا اور مولا
ایک تے ہے کہ خطبے دے بارے آ جان گے کلے کلے کا جڑا ہے وہ دسنا ہے، ورنہ یا نیرے چ رہنی گل عمر پر کا میرا پڑھیا پورا بچے میرے نال چلا جاؤ گا انہوں سمجھو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید کی آ گیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہمرات کو یہ سورۃ المائدہ اندر اتنے زکات دینی اندے اللہ نے دس دیتا کہ تواڈے والی وارث کون ہے؟ ایک اللہ ایک رسول ہے ایک وہ مومن ہے جن نے زکات دیتی رکوع اتنے پھر حدیثاں انہاں بھی لکھیاں تے تواڈیاں بھی لکھیاں کوئی ایک پارٹی نہیں لکھیا سنیاں دی کتاباں بھی موجود ہے تے شیعیاں بھی موجود ہے لوگ جڑے چون آخیا یا رسول اللہ وہ بندہ کہڑا جن نے پھر زکات رکوع دیتی تے آپ نے آخیا چلو مسجد جبریل دس گیا ہن مسجد چلتے روتے پتہ لگے گا بھائی کنے مسکین نوں زکات دیتی رکوع صحابہ گئے اور نال رسول اللہ گئے حضرت تیری نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اتنے ایک سائل مسکین کھڑا انہوں پوچھا تو سنا لے گا انہوں نے آخیا میں ساری مسجد میں آخیا کہ میرے سے صدقہ کرو مینوں کچھ خدا واسطے جو کسے کچھ نہیں فرمایا پھر کسی دیتا انہیں آخیا ہاں اور ماضی نے دیتا آپ نے اللہ اکبر پہلے ہی نہیں کہا یار کس طرح دیتا ہے انہیں آخیا میں جب آخیا میں انہیں پر ہی مسجد نبی سوال کیا مینوں کہہ نہیں دیتا مینوں کیوں خالی موڑ دے انہیں انگل کر دیتی ایسا رکوع کی انگل کر دی تو انگل کی انگوٹھی میں انگوٹھی اتار لی یہ تو زکات رکوع کی حالت تک ہم رکھ تو ادھر ہی ہوتے پڑھ لو سنیاں جی کتاباں سیاں اللہ نے تو دستا انما ولیکم کون ولی تو ایویں ولی بنتے پھرتے کدی ابو بکر بن لگ یہ تھی اپنی حکومت بنا پھر قرآن نے جنہوں ولی کیا دا سرپرست ہے جی لڑکی کا ولی ہے اس تو بغیر نکاح نہیں ہو سکے شاید کون ولی ہے وراثت کا مالک بندہ مر گیا کون اولیاء بھائی بھائی ولی مالک حقدار علی اللہ نے آخیا کہ جنہیں زکات دیتی ہے رکوع اور کہیں یہ بھی لکھا کہ اسے حضرت علی رضی اللہ ایک کھلا پہنیا سی جوڑا جرا نجاشی بادشاہ نے رسول اللہ تحفے کے طور پہ جیسی آپ نے اشارہ کر کے کہا بیا اس کو چادر میں کراڑا ہزاروں دیناراں کی اس تو ایسا ادھر نہیں پڑھو عبد المنصور امام ستی سنیاں دی بھی لب دیاں جان گیاں مستدرک حاکم لب دی جاؤ گی شیعہ نہیں لب دی ایک یہ بھی ہے کہ تھی ہور گلاں کیوں ایویں کولوں کر دے جے یہ اتر چکا ہے کہ امت دا کون بعد ولی سرپرست علی جنہیں زکات دیتی ہے رکوع اور تیسری آیت اس بارے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے اشارے کر رہا ہے خطبے بعد چاہوں اور ادھر اگر تفسیراں تو ہی پڑھو گے اپنی ہی پڑھو گے تو بس اندھیر ادھر ہی پڑھو گے اندھیر کھپ پئی ہوئی ہے بندے حیران پریشان ہے انہی حدیثاں دے ہوندے یار کیوں نہیں پھر علی نوں مندے اللہ نے آخا ہے رسول پہنچا دے جرا تیری طرف اتاریا اور اگر تو نہ پہنچایا تو تو کوئی بھی میرا پیغام نہیں وہاں سے ادھر کی ڈانٹ کبھی آئی کسی مسئلے سے اترے آج نہ پہنچایا تو کچھ بھی نہیں یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک تیرے رب کی طرفوں جی گل چرچے اتاری گئی نا ان پہنچا دے وَإِن تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ جے کام نہ کیتا آ سنیا نا تو امت نوں دتا کہ تیرا باقی پہنچایا جاویں نمازاں روزے جڑے دسا کسے کام نہیں اے گل واللہ یعصمک من الناس ڈرنا اللہ لوگوں تو جڑی حفاظت کرے یہ جی ہن شرح حضور کیوں نہیں پہنچاؤندے کیوں لمبا لے کہ جیسے پیغام جبریل نے آپ آگ دیتا آپ نے آخیا جبریل یہ لوگ بت پرست سی میں انہوں نے دسیا بڑی مشکل نہ اتوں کڈیا بہت چھڈے انہوں نے جو دادے دے رواج چھڑائے ہوں یہ مسئلہ دسے میں دسوں گا تو منن گے لوگ میرے اپنے امتیاں نے بگڑ جانا تو میرے خلاف ہو جانا نہیں اس ازمائش سے اللہ نہ پا جی میں موسیٰ علیہ السلام نے حکم آیا نا فرعون کو جا انہوں نے آخیا یا اللہ میرے کو بندہ ماریا گیا تو یہ ہارون نو کہ انسان ہی ہوں نا نبی یہ گل کوئی نہیں حضور نے آخیا نہیں یہ مسئلہ نہ میرے کو پکایا جائے بھائی علی جا میں اعلان کرا کہ میرے بعد اسے نہ کھپ آ جانی سارے نے بھی یار اب تینوں تو منیا سی توں اپنے چاچے کا پت اگے ڈالتا یہ بھی آخر انسان ہے نا جی میں یہ بھی کئی حکومت کے خاص مند ہے یہ علی کے خلیفہ بناؤ تو دستور پہ جانا یہ جبریل تو جا کے اللہ نے کہا اللہ نے پھر اتاریا ٹکڑا تے پہنچا دے اگر یہ گل نہ پہنچائی تو دین کا نہ پہنچایا نمازاں روزے میں چکنے جب امام یہ سمجھ تیرے بعد کوئی نہیں سربراہ نہیں انہوں چلاؤں گا کوئی نہیں تو کا دین پہنچا حضور نے فرمایا پھر مینو ڈانٹ ملی جب تو میں پھر سمجھ گیا کہ اگر ہوں نہ پہنچایا تو عذاب ہو جائے عذاب نازل ہو جانا
پھر حضور نے میدان قبیلت کے اعلان کیا. تیسری ہے کہ رسول پہنچا دے جڑا تیری طرف اتاریا، نہیں پہنچائیں گا تو پیغمبری کا حق ادا نہیں کیتا، تے ڈر کوئی نہ، اللہ تیری حفاظت کرے. اور اتنے ہوں جو کچھ ہویا جس پر امت کٹھی نہیں ہو سکتی. یہ آدھے انہوں وڑ جو وڑ نہیں سکتے تھی. لکھن والے اتنا سارا چلاکی دھوکھا کر گئے، ہر گروہ اپنے تھان سے پھسیا. میرے وہ بھائی ہے شیعہ ہزار، تھی مجھے برا کہو بھائی ہے، مگر وہ پھس گیا. لکھن والے لکھتا ہی نہ جی تو نکل نہیں سکتے. اسی وہ لکھا پڑھی جانے جڑا سانو لکھ کے دے گا. پتہ نہیں ہوں اللہ بہتر شاندار اصل کیا قرآن بچیا کوئی سن لے، باقی رولا ہی رولا. سب کو پہلی کتاب جی دنیا ظاہر ہوئی، میں اج تمہارے سامنے خاکہ کھچ دیتا یہ خطبے آؤ کہ الیوم اکملت لکم بھی اتنے اتریا کہ دین اج پورا ہویا جدو میرے مسئلے نہیں بعد کا انتظام بھی ہو گیا تیرے بعد امت نو سنبھالوں گا. اور یہ بھی جڑا کہ اللہ نے آخیا بڑی تا وہ جن زکات دیتی ہے رکوع دے کرنا والے کہ رسول پہنچا نہیں پہنچائیں گا تیرا پیغام اگلا سارا پہنچانا کرا دوں سب ختم کر دیں گے. تین ایسا وڈیاں جڑیاں ہور انگنت جڑیاں لوگ پڑھتے سنے میں وہ چنیاں جنہ سے دار و مدار اس مسئلے کا کہ آپ تو بعد مسئلہ سیاسی نہیں انتخاب کا نہیں کہ عمر نے ابو بکر رضی اللہ سن لیا تو چلو ٹھیک ہے علی نہیں سنیا تو کوئی گل نہیں ووٹ بھی نہیں آتے سوال نہیں کافر ہوگا کہ نبی نے ایک شخص میں مقرر کرتا سی اللہ کے حکم آپ بھی نہیں کیتا وہی آئی وہی انہوں نے چھڑتا ہے کدے مسلمان یعنی بات کفر تک پہنچ کہ صحابہ مسلمان نہیں رہے کیونکہ حکومت کا مسئلہ نہیں نبی دے اپائنٹ کیتے بندے تو منکر ہوا ہے کدے مسلمان. اور باقی اگر کوئی امامت سے آیا یہ تو عمر گل روکی نہیں سکتی. نبی مقرر کیا نام پھر کافر ہونا لازم. بہت خطرناک بات بن گئی. اور ایک اس بارے حدیث بھی انہوں لوگوں نے لکھی اسی یہ مننے کہ رسول کریم علیہ السلام نے دسیا قبر سے آدمی جانا اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے پوچھتے تیرا رب کون ہے تیرا نبی کون ہے تیرا دین. 3 سوال. مگر یہ شیعہ لوگوں نے چوتھا سوال بھی لکھا. چوتھا تھی لکا گیا امام بھی اگلے پوچھتے ہیں تیرا امام کیڑا یہ تو بغیر جان نہیں چھوٹی تو کبھی نہ علی نہیں ہونا چاہیے نہیں چھوڑتے. اے ذرا سنو تھی کیسی عجیب بات. بہت بات دور چلی گئی. یہ مسئلہ ایک سیاسی یا انتخاب کا یا حکومت کا نہیں رہا. سارے انہوں کے درمیان ایک دینی جنگ شروع ہو گئی کہ رسول اللہ تو بعد اللہ کے مقرر کیتے امام ہے جنہوں نے نام مننا ادا ہی کفر ہے جی اللہ کے نبیاں نبوی اللہ کے مقرر کیتے سی نبی نو مننا امام نو نہ مننا کھیل ہے کوئی تھی کافر ہو چکے تے صحابی کافر ہو چکے. اے واقعہ لکھ دیں یہ میں اس پڑھ لیا 5ویں جلد ہے میرا تلقول دی اور یہ روایت نمبر جی نے اس باب دی باب چلیا باب مولانا امیر المومنین اسرا حضرت علی رضی اللہ عنہ حالات وہ دیتے ہیں انہوں کی والدہ فوت ہوئی رسول کریم علیہ السلام کی قبر سے اترے اتنے آپ نے دعاواں کی بہت نیک شروع کی گئی کیونکہ فاطمہ بنت اسد جڑی کہ ابو طالب دی بیوی انہیں ماں تو بعد ماں بن کے بکھائی گئی تھی کوئی شک نہیں. رسول اللہ نے جنہ آمنہ تو بعد انہوں نے پہچانیا جانیا مدینے بھی ہجرت کی تھی سب دنیا جانتی تو آپ نے وہ دن بہت شروع کیا. تو فرماؤں کہ جدوں دیکھا نا کہ رسول اللہ قبر سی وہ اتنے چھپ گئے بہت اتنے پی گئے لمے اور انہوں دسی گئے کہ جس شاید بارے بھی فرشتے پوچھتے سی فائن سویلت ان رب 282 صفحہ 5ویں جلد میرا کرو حدیث نمبر اس باب بھی 2. رب کا جو پوچھا تو آپ نے دسیا کیا کہہ دے انہیں کہہ سویلت ان رسول ہے پھر پوچھا رسول تیرا کہڑا عجاب. پھر انہیں حضور نے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول جی کیا وسویلت ان ولی ہے امام ہے. پھر انہوں نے پوچھا تیرا ولی کہڑا کہ امام کہڑا ہے. پر تو جا رہا زبان لڑکھڑا گئی پریشان ہو میں کی بولا کول بنا ابنوں کا رسول اللہ نے لوگوں نے دسیا میں پھر آخیا ہے کہ میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا میرا پتر علی امام یعنی حدیثاں معاملہ چلا گیا زبر کتاب کا کتاب چلا گیا. شکر ہے کہ اس روایت میں دیکھو دونوں نے اپنے علماء نے ضعیف کیا اور حدیث ثانی ضعیف یہ جان چھٹ گئی بھی ہے آپ ہی منگے جی تھی ضعیف ہے. مگر بہرحال مسئلہ پیچیدہ بہت ہو کہ جن ایک حکومت کی گل ہوں کوئی گل نہیں. الیکشن ہوا اکثریت نے آخیا ابو بکر صدیق رضی اللہ خلیفہ مگر سنیاں بھی ٹھنڈ نہ پئی یہ بھی نہیں رک جائے حدیث یہ چاہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ کی خلافت بھی منسوخ ہے یہ بھی اللہ نے مقرر کی تھی رسول اللہ وہی جرم جڑا وہ شیعہ کر رہا سی وہ کوئی اللہ نے نہیں مقرر کی کوئی رسول نے نہیں مقرر. حضرت عمر رضی اللہ پھر اعلان کیا کہ رسول اللہ کسی نے خلیفہ نہیں پڑھا مگر یہ خواہ خواہ بنا چاہتے یہ بناؤ اللہ نہ بنایا نا یہ نہ منے وہی کافر دونوں گروہ ایک قسم کا قصور کر. الیکشن ہوا
1000 جڑا روز جو 999 نہیں کرا لکھ تو ایک بندہ بھی شاید ہی کہو، ورنہ ساری امت ابو بکر کے نال کوئی الیکٹڈ امام ہے، امت کا چنیا، وہی خلافت بالکل صحیح ہے، امت نے کیا، مگر کوئی اللہ رسول نہیں سی کر کیا، امت نے آپ اپنی مرضی ہے کہ ایک آدمی چن گیا اور وہی ایسا پیش کر دے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک پوری کتاب ہے ازالۃ الفوا، شاہ صاحب بھی زور دیا کیا بھی ہے جی ابو بکر رضی اللہ عنہ زمانے پوری وہی خلافت کا اعلان بالکل چٹا چوٹ، کوئی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ خلافت لی نہیں، کوئی ایک گل نہیں، وہ بھی قرآن سے واڑی جانے تے بھی قرآن غریب تماشا بن گیا، قرآن اس لڑائی نہیں اتریا ابو بکر خلیفہ دونوں پارٹیاں نے قرآن کے بعد وہ ایسا ساری میرے سامنے ایویں تاندلی کرنے والی گل ہے، کسی لیے کچھ نہیں اتریا، یہ انج نیک ہے تو بسم اللہ نیک اچھا منو، یہ خلافت انتخابی اور یہ جڑے امام آتے سی وقت کے رگڑے نے انہوں نے اتنے لے آنا شورا سے آ گیا، ہوں ایران کی ہے، ایران سارے لوگ امامیاں، مگر ہوں کوئی اللہ کی مقرر کیا امام ہے حکومت کر رہا نیک عالم ہے اچھا سمجھ انہیں چن نہیں گے، یہ رونا سا پہلا سی جی اللہ نہیں ہوں مقرر کرنے کچھ نے امت نے چنیا کرنے اچھے بندے چننے چن دے، بہت ٹھیک ہو گیا کہ شورا سے ولایت کے فقیر تک احمد الکاتب نے لکھی 500 سال کی کتاب، اگر ملے تو ہر بندہ پڑھے، ایک شیعہ عالم دا قابل فاضل جنہیں پخش کے اٹھاتے کوئی 12 امام نہیں رکھے، سارا سارے وڈیاں کا ٹاؤن تھی، ایسو گل صحیح تھی جسے ہوں آ کے لگے امت چنوں گی ٹھیک ہے اچھا بندہ چننا شروع کر، مگر ایک وقت ایسا رہا اسے روزہ کافی چاہتا کسی نے امام جعفر صادق نے پوچھا کیسے کیسے نوکروں کا حوالہ کہ اگر کوئی چندا رہا کہ ظالم حکومت کے خلاف ہوتے، ظالم حکومت تو مسلمان بننی شروع کر دی، اس غریب نے جہاد کیا کہ بہت قسم انہوں نے کہا کل راچن ترفاؤ قبل قیام القائم، امام مہدی علیہ السلام دے آن تو پہلا جڑا چھٹی چنڈا رہ کے دین دا اٹھو گا اسلامی حکومت بانی فوا تاغوت جو بدن وہ شیطان ہے اور وہ شیطان تیرا اپنی مشرک ایسو تک فتوا دیتا تو مہدی آؤ تو بناؤ آرام نہ بیٹھے کنجر آن بدماش آن بٹھا بٹھا سارے اور ایسے پر جمعہ کی نماز ختم کرتی کہ جمعہ بند ہے امام ہے نہیں عید کی نماز کوئی لازمی نہیں وہ امام نہیں اے مولویاں تو نہیں وہ امام اصلی ہے ہوں مجبور مڑے زکات اور خمس کا کیا بھائی اپنے کو امانت رکھو یا اپنے بچوں کو دے جاؤ سنبھالو جب امام نہیں دیا ہوگا بیت المال یا زمین سب ایسا بھی کتابوں میں امامت نے کنی مصیبت پائی یہ سو ختم نبوت میرا منہ نہ کئی جانا بھی مرضی نبی من دینا نبی منہ نہ کہنا اور ہر گل نبی اڑی من کسی کے بارے قبر سوال نہیں ہونا نہ پیرانے پیر دا نہ شیخ عبد القادر دا کچھ نہیں سوال صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ختم نبوت ہے تو یہ بنا لے ہوں دنیا کے اندر پہلی کتاب جی چھپی اور یہ کتاب جی میرے کو بندہ بھی اس زمانے میں نا ایک سمجھو ہم سے کلو پڑھ گیا جب کتاب الفیصلے میں نبی محمد ابن اسحاق کو نصیحت لی ہو رہے محمد ابن اسحاق ابن ندیم آنے کتاب الفیصلے اسے ہندوؤں نے کوئی کتاب لکھی تھی 380 چھپا 380 ہجری سے بھی موت ہوئی ہے اور اس میں کوئی نہیں معلومات تھی بدھا نے جو لکھا ہندوؤں نے جو لکھا مسلمانوں نے جو گروہ نے لکھا تفسیر لکھی یا فقہ لکھی یا ان سارے انہیں اس کتاب دس دیتا کہ فلاں کتاب فلاں نے لکھی فلاں نے کمال گل ہے کہ اس مانے سے خرید کتا کہ رمدہ سمندر ہو تو اس غریب نے لکھا جائے تو میں پڑھ رہا ہوں کہ سب تو پہلی کتاب جی شیعہ مسلک کی دنیا ظاہر ہوئی وہ کتاب ہے قیس ابن سلیم الہلالی میں ہر مانا گلا کرنا سے کافر محمد کی گلا نہیں نہ لڑائی دیا کہ فطور سمجھ کیا سلیم ابن قیس الہلالی یہ پہلی کتاب ہے اور وہ شاعر اور میرے پن چ دنیا جنی لڑائی ہے اس کتاب ہر احتجاج تبرسی نے اگر لکھی ہے تو سارے حوالے سلیم ابن قیس ہے یہ کلینی جڑا ہے کتاب کافی حوالے زندہ کتاب سلیم ابن قیس ہے اس بندے نے ایسا چکر چلایا کہ دنیا ہرا کیا نہ وہ اپنا پتا خود شیعہ نہیں پتا کہ سلیم ابن سی حضرت علی کے ساتھی عام مندے حضرت علی کے ساتھی جو بھی سی جڑے خدا نے انہوں نے آپ نے آگے سارا نہیں ہوگا تو پتا کوئی لگا بھی کیا سی نیک سی بد سی نہیں گمنام آدمی اٹھیا سلیم ابن قیس اور وہ افسانہ کی لکھ دے کہ حجاج ابن یوسف نے چاہا بینو گرفتار کر کے سزا دیا تو دوڑ گیا فارش دوڑ گیا یعنی دین جدوں برباد ہوں سینٹ پال ہوئے ایڈا گمنام بندے وڑ جاتے نہ سیر نہ پیر سے کمت ہی مگر لگی فارش دوڑ گیا اور اتنے ایک آدمی کو پناہ لئی جدا نا ابان ابن ابی ایاس وہ کوڑے ساری عمر رہا کچھ نہیں دسیا مر لگیا کہنے لگا یار تو میری بڑی خدمت کی مینوں بڑا سنبھالیا تیرا میرے تے ایک حق بنتا ہے
میرے کو ایک کتاب ہے جی میں صرف مر لگیا تینوں ہوں دے کے چلو، اور نہیں میں ساری زندگی کسی نے دیتی لکائی ہے سور آپ خود منن والوں کا بیان گم رکھی، اور یہ سبان ابن ابی اجاش تو سوا کسی شیعہ نے بھی ہوا نہیں لگی، دنیا کے اسی چلے نے انہوں پھیلایا، پھر ان دے گیا بھی رکھی کہ جو آما نے بھی نہ دسی، کوئی خاص بندے لبن نہ جڑے گل کھولن نہ انہوں چھپا، یعنی دین ایک راز سے پوشیدہ سے فرار کی طرح کی ہے خفیہ کاروبار۔ سلیم ابن کیسر ہلالی اور ابان بن ابی اجاش، ابان بن ابی اجاش جن شیعہ دے وڈے عالم پہلے گزرے سارے آندے لاج ان کا گزرا ضعیف، کوئی دھیان نظر کرو نکما بن وہ گل سنائی کہ دنیا لگی تو مینوں کتاب دے گیا سی سلیم بن کیس، میں آپ یہ ہر خود شیعہ دے عالم ہی پچھندا ہے یہ صحیح سارے نے کری ہے وجہ کا آخیا کہ یہ آپ ہی نہیں کری، اور سنیہ نے جو کچھ کیا تہذیب التہذیب پہلی جلد پہلے اندر تسی پڑھو امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ جڑے امیر المومنین کے حدیث وہ آندے سی میں اپنی گلی کا پیشاب پی رہا نا وہ مینوں اتنا زیادہ پیارا کہ میں اس ابان تو پہ روایت کروں، ایڈا جھوٹا بے ایمان آدمی میں کھوتے کا پیشاب پی رہا وہ مینوں قبول ہے، اس تو میں نہیں روایت کرتا۔ اور کبھی امام صاحب فرماؤندے سی لائن یزنی یا رجل خیر نہیں یرجانا واہ، اے جڑا شعبہ امیر المومنین ہے بخاری مسلم تو پہلا حدیث سے آندا سی زنا کر رہا بندہ وہ گناہ تو ہلکا کے سبان کر رہا ہے، یہ بان ایڈا جھوٹا بے ایمان آدمی ہے یہ تو روایت کرنا زنا کرنا، حالانکہ وہ بھی بڑا کبیر آدمی اس بندے نے فضائی نہ اس تو پہلا کسی نے پتا نہ تھا۔ سلیم ابن کیس گمنام ان کو ساری عمر نہیں دسیا، مر لگا ہوا میں کتاب پڑھاتی ہوں کہ گاہ بھی نہ دسی لکا کے رکھی تے کتاب اس جو کچھ میں بیان نہیں کیا اور سوائے جب گولیاں چل گا کچھ ایسا اس بیان کیا جڑا شیطان بھی نہیں سوچ تو بات رہا سنو تو پتا لگتا کہ اس سلیم ابن کیس نے اس امت کو کس ساتھ ایسا ڈرامہ بنا، ایسی گمنام کتاب ہر عقل دار نہ سوچ سکتا دین ایسا رکیا جا انہوں مننا چاہیے۔ دیکھ گمنام آدمی جب اپنا کوئی پتہ نہیں کون ہے کتاب فراج لا بھی مر لگیا، اور بندہ وہ جڑا ایڈا جھوٹا روٹو سوا اور کسی نے بھی نہیں وہ کتاب دیکھی انہیں کیا کہ تھی فطور پایا مگر پہ ہوں کی کریے پہ گیا کی کرنا لوگ مگر لگے میرے واسطے گل تھی میں روک ابان بن ابی عیاش غدار اور سلیم نے کیس مجبور یہاں کا اور وہ کتاب پہلی کتاب ہے جی دنیا کا ابن دیمان کا، ورنہ شیعہ عالمہ کی اس تو پہلا کوئی کتاب باقی سارے اس تو لیا کون جڑے چند چڑھایا وہ بتا نہیں وہ اگ ہوں بول سکتی تے سلیم دی ہے ایسا کا میں تمہیں ذکر کرتا میں نے وہ نہیں دلچسپی ان آیاتوں کی تشریح کرنی کیونکہ خود سنیاں کی کتاباں بھی انگوٹھی دینا تے باقی مسئلے موجود ہے ان کلیئر کرنا چاہیے تاکہ یہ کتاب کتنے بن جائے کہ الحمدللہ لوگوں کام دے تحقیقی ہو چنگالو گلا نہیں جانے گل کے دیتا نا گل نہیں کرنا وہی بےچارے سنیاں تے پھسے اسی ہی پھسے ہیں یہ کوئی قریب کرنا جائے نا نیڑے ہوئے گل تو سمجھی جائے انشاءاللہ چیزاں تے سامنے آ گئی علیہم اکملت لکم انما ولیکم اللہ یا رسول بلغ ان آیاتوں کے بارے انشاءاللہ خطبات آؤ گے اور صحیح دسیا جاؤ گا بھی ایسا دراصل کتنے اتریاں دونوں پارٹیاں آپ کو اپنی کھچا تان کوئی ابو بکر جی مار دینا وہ نیک ہے بہت اچھے ہوں گا مگر یاد رکھو قرآن تنالی کی بحث ہے تن ابو بکر کی بحث ہے یہ بحث کے لیے کون ہے سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ بس آخری آیت من لو باقی نیک ادب کرو نہیں نیک سمجھے تو کوئی گل نہیں ایک کافر مومن ہونے کی بحث ختم جڑا روایتاں پر آ کے ابو بکر نہیں منتا کافر وہ بھی کوڑا مسئلہ بنا اہل سنت علماء نے آپ دعائی دیتی ہے کہ خلافت میں مننا کوئی بھی کسی کا جب منتا بھی حکومت ٹھیک بڑی منے ورنہ 7 دن بعد بیعت نہیں کی تھی مدینے کا سردار کافر ہو گیا حضرت علی اور ساتھی 6 مہینے نہیں بیعت کی تھی ایک معاملہ حکومت کا بناؤں ان دین نہیں بنانا چاہیے مگر دین بن گیا اور دین ہی ہوتا تھا کہ وہ نبی تھی ہوں نہ نہیں نبی کا رکھا امام کہہ لو مگر پوزیشن کوئی فرق اس طرح کا روزہ کا یہ بننا اس طرح ختم نبوت دراصل بم نہ اڑ چکی مرضیاں نہیں اڑائی سارے نے اڑاتی ہے مقلدہ نے میرا کہ نبی تو بعد یہ نہیں منو یہ تو توبہ کر جنہیں جنہیں مننا نا سلطانی صاحب دعوت کو کرنا بسم اللہ عالم صاحب میرا کوئی کرنا چاہتا کرے مینوں کو گالاں کڈے کوئی دین نہیں دین تم کوئی نہیں آخری گل مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ساتھی کہنا گا اور میں جی جیسے جمع پڑھتا ہوں ہر جمعے مولوی صاحب تمہیں گالاں کر دے میں وہ پیچھے جمع پڑھا مولانا مودودی صاحب نے فرمایا کہ میں جہے دین کے 2-4 حرف پڑھے ہونا کدے نہیں آؤں گا جا مودودی گالاں کڈے وہ پیچھے نماز نہیں
بھی وہ کافر کر جاتے چلو وہی اپنی بھی سمجھ ہے یہ وہ کافر ہو گیا اور جمعہ پڑھو سے دین کوئی نہیں رکھتا انہوں نہ منو تو انہوں جنہوں کوئی چنگا سمجھا منتا پھرے مگر یہ کٹ کے ہاتھ مضبوط پکڑ کے رکھو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ آخری بڑے نہ رکھو گاہ اچھے لوگوں کا ادب کرنا تو جہاں پسند آؤں گا کرو مگر دین نہیں بنا کہ دوجے بھی منن تے نہیں منتے جی میرا یہاں کا رشتہ ٹوٹ گیا تو رشتہ کا دینا ماض حکم نسبت ہے وہ ملت ہے یاد رکھو میرے اور بزرگوں اسی اگر امت مسلمان سونی ہے نہ پیرانے پیر پارونا نہ ابو حنیفہ پارونا سب تے اللہ رحمت کرے ماض حکم نسبت ہے وہ ملت ہے اسی ملت سے ایک جانا جو صرف اس نسبت پاروں میں کہنے کھاندے جے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس نانا ہے اہل عالم رات میں رحمتان اور جب تک اس طرح رہاں گے ساری دنیا میں رحمت بننا تے جے آپس سے بڑھن ٹکن لگ پاؤں گے دنیا میں رحمت کی بڑھنی دینی آپسی رحمت بن جائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین خلق سارے جڑے نا پالنا وقت ذرا ہو گیا امام الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد ایک اعلان یکم جولائی بروز اتوار بعد نماز مغرب العزیز مسجد 520 بی پیپلز کالونی میں ڈاکٹر عارف رشید اسر ڈاکٹر سارم صاحب درس قرآن دیں گے انشاءاللہ تعالی یکم جولائی اتوار والے دن العزیز مسجد پیپلز کالونی کے 520 بی کوٹھی جناب ڈاکٹر عارف رشید ڈاکٹر سارم صاحب بچے انہوں کا درس ہو رہا شریک ہوئے بھائی فقیر اللہ صاحب اپنے موڑی صاحب جڑے اسٹال لگاؤں دے لاہور گئے اور کتاباں تلاش کری کچھ ملیاں کچھ نہیں ملیاں بڑی نے کوشش کی کچھ لب گئی متائے فقیر بھی مل گئی ہے اور اسلام اور جدید دور کے مسائل قادیانیت سید ابوالحسن علی رضوی صاحب بھی یہ نہ حکیم آئے سادہ اردو ترجمہ یہ بھی ہے مدنی صاحب لے کے آئے بڑی اچھی کتاب ہے اپنے اخلاق کی درستی کی بہترین کتاب ہے یہ بھی نظر انداز کرنا جہے پلے کوئی 4 پیسے ضرور خرید لو صفحہ سطر پڑھو نیا دور کر عمدہ کتاب اور آخری بات تمہیں سنا دیا جا کہنا نا قادیانیوں کے بارے کتاباں لے لو اس پاروں بھی اس دور کا بہت بڑا فتنہ 2 ہی فتنے اور فتنے اسی آپ پائے ہیں مقابلے کے قادیان انگریزی دور کانفرنس سی مسلمانوں کی اور اسے ہر کوئی نہیں سی جا سکتا بڑی ہمت کی گل سی کہ اسے کانفرنس کی اور مولانا سید محمد علی شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ صدرت مدرس سی جو بندے وہ آئے اور بڑے بڑے نیک لوگ سمجھ تو انہوں نے شاگرد مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقی عثمانی کے بارے میں اپنے کنا میں تقریر سنی اور مولانا عبدالرحیم اشرف صاحب دے جامعہ تعلیمات اسلامیہ زمانے بیٹھے تو مفتی صاحب نے فرمایا ایک دن اسی اس کانفرنس کے دوران فجر ویلے کہ شاہ صاحب نے سب انہوں نے شاگرد تھی مولانا شبیر سے غمگین پایا شاہ صاحب نے صرف کھوایا تھی اور غمگین تھی اسی ملے شاہ صاحب خیر سے فرمایا بیٹا عمر ضائع کر یہ روئے انہوں نے کہا حضرت تاری عمر ضائع گئی جنہوں ضائع کہ قرآن حدیث پڑھ گزریا فرماؤں لگا نہیں بیٹا جنہاں چگڑیا تھی پیر ہے برفا جان کرنا بہتر ہے یا نہیں ایک مسئلے اللہ نے شافی نو ذلیل کرنا یا مالک نو کرنا یا بونی نیک لوگ سی سارے کو حوالے یہ زیادہ سے زیادہ زور لائیے بسادی حدیث زیادہ کبھی ہو یہ کی سی مسئلہ اصل فتنے اس دور میں صرف ایک دور سی مغربی تہذیب کہ الحاد آ گیا یونیورسٹیاں اور کالجوں بچے بے دین کرتے گئے عیاشی کے عادی بناتے گئے یہ مقابلہ من دے سامنے اور مان بننا چاہیے سی انگریزی تہذیب دے حملے اور دوسرا قادیانی یہ نبی بن کے چھپے نے وہ فرار بنایا جہاد ختم انگریزی یعنی غلامی کا درس دینے کے جنگ کھڑا ہو گیا مسئلہ نبوت سے ٹونگ چالا انگریزی حکومت ہر کتاب سو کھا کے ناگا نہیں کیتا کہ انگریزی حکومت کی وفاداری کرو جلدی اس پاروں اے قادیانیت اردو ترجمہ ہو گیا 2-4 منٹ ہم نہ کرو قیمتی بات کہ لاہور صدر محمد ایوب رحمۃ اللہ علیہ زمانے خاص ہو جائے رحمۃ اللہ علیہ ہوں کوئی گل دعا کرا کرو جلتا نہیں کرنا رب آپ اپنے بندے انہوں نے پنجاب یونیورسٹی نے کروکنگ کرایا مجلس مذاکرات 126 اسکالر بڑھائے دنیا جہان کے بڑے بڑے مسلمان اور غیر مسلمان عالم برائے مصر شام عرب دے سارے بڑے بڑے عالم سی تو جڑے عالم لوگ آئے انہوں نے سارے علماء نو پوچھا کہ اسی عراق دے شاہ قادیانیت ایک ٹولا اہمیت ہے وہ سانو بڑا آدھے سانو اس بارے کوئی علم نہیں کوئی کتاب دیو جس پتا لگے دے ایم بھی لوگ کی ہے یہاں کو کتاب کوئی نہ نکلی عربی زبان تے ایسی حال اور اچھی جڑی انہوں نے دے سکے اردو تو سمجھ گئی
اور سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو چکے. یہ وہ آدمی سی جنہوں پورا عرب و عجم منتا, یہ عربی نو عرب منتے سی, ساری عربی غلط سی, ایک قیمتی ہیرا سی. انہوں نے برایا سی, آ نہیں سی سکے. بعد پہنچے تو انہوں نے مرشد سی شیخ سیدنا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے آخیا ابو الحسن تیرے نہ آن پر بڑا نقصان, جو علماء آئے سی بڑے دین دے حق سے انہوں نے تقریراں کی, مگر ایک قادیانیت کے بارے کوئی کتاب نہیں اسی انہوں نے دے سکتے. تو یہ کام کر. اور انہوں نے پوری عمر مرزا غلام کی کتابوں کو حاصل کیا. یہ جتنے جمیا سے سید احمد شہید مجاہدوں کا خاندان سے اولیاء عورتیں حاصل کرنا ہوں تک بچے بلی نہیں کی نہ کفر دیا کتابوں پڑھنا. شیخ نے آخیا نہیں تیرے بغیر عربا نو کوئی نہیں سمجھا سکتا بھی کی سکنا. انہیں پھر آخیا میں مولویوں کے لکھا سے نہیں کہہ سکتا, کیونکہ مولانا عبد القادر میں ایک مورخ ہیں اور عالم ہیں, میری گل دنیا وزن دیں میں خود پڑھنا پہلی تو رہ کے آتی ایک حجرہ کر دو مخصوص, وہ جو کتاباں تاریخ وار پہلا لکھی لا دو, کوئی بندہ مہینہ نہیں پڑھوں گا, میں احتساب سے رہوں گا, انہوں خود پڑھوں گا اور پھر دیکھوں گا بے چیز کرا کھوٹا پھر کتاب دوں. القادیانیو والقادیانیہ, یہ عربی کتاب لکھی. قادیانی آپ کون سی کہڑے خاندان کی چیزا کریکٹر, اور قادیان چھوٹی مگر ہزاروں فتنہ سے پائی. جب میں نے لکھ کے دی تو میں نے پھر مجلساں سنی تو مولانا عبد القادر کیا ابو الحسن یہ ترجمہ اور کسی نے تیرے علاوہ اور نے کیا تو گھر بڑی جان جیسے عربی چ لکھی ہو تو اردو چ لکھی, انہوں نے انہوں اردو کیا. وہ جنہوں نے جھگڑیاں کا چسکا وہ نہیں شاید پسند کریں گے, کوئی برا پڑا نہیں مرزے نے کیا, وہ ایک مزہ وکھرا لڑائی کے نہ. اگر صحیح سمجھنا نا یہ چیز کتنا ہے سمجھ چکے اور انہیں کچھ دیتا ہے سمجھنا یہ بربادی, وہ کتاب آ چکی ہے نہیں مرضی لیا ہے چلا کے میری کئی بڑی لوگ لے گئے الحمدللہ میں ان پھر حاصل کی ہے. وہ اردو ترجمہ آیا قادیانیت مطالعہ اور جائے 200 سوال پڑھ دو کدھر جان دی ہونے یہ اصل تصویر سامنے آ جائے گی. مسئلے میں اتنے پردہ جگہ ہوں گیا اصل کے کافران کا ایک ڈینس ٹولا جا دین برباد کرنا. یہ چلو کوئی نہ تھوڑے جہاں نسخے ہونے یہ لے لو. اور اس بات کے وجود خدا بھی بڑی محنت نہ انہوں نے تلاش کی کہ ہے بھی اللہ جی کوئی آپ کے منبع تھی ہے یہ کیوں والے دسیا کوئی وہ سائنسی ثبوت کوئی ایسی عقلی دلیل ہے جنہیں بندہ دہائی لے تھے کہ واقعی ہر صرف اکھا ہی نہیں رکھا خدا نظر آ گیا. اور یہ جنہیں 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 عام نہیں ہے ڈاکٹر جان کرتا سی میں 10 باری خریدی ہے جنہوں دیتی انہیں مڑ کے نہیں واپسی نہیں کر سکتی. کتاب بھی ایسی اس بات انہوں نے اپنی خود لکھی ہے کتنا آدمی سے گزرتی ہے خدا کے فضل کردہ. یہ ایک آئی جی کی کتاب نہ سمجھو, یہ بالکل ایسا ایک صحیفہ جگہ سوائے آنسو آدمی پڑھی کہ بندے کے حال سے رب کیویں کری پٹھیاں چوکن والا تک کیویں پہنچ گا رب اس یہ مسائل فقیر 2-3 سال دی. ایسے میں کتاباں میں سفارش کروں گا کہ ہر بندہ جب کچھ بھی جان ہے نا ساری یہ خرید لو, ورنہ سوائے پچھتاوے جب تھی کہو گے یار مولوی صاحب دسا دے کیوں نہ پڑھ سکے پڑھ. اور انشاءاللہ انہوں نے کوئی صفحہ موتیاں چھوڑوں گے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.